الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا خادم حافظ مرتضیٰ مہدی منتظر ٹی وی دیکھنے والے تمام مومنین مومنات کو دل کی گہرائیوں سے شہزادہ حسن و جمال کریم کربلا کی دعائے مستجاب، شہنشاہ انبیاء کا عالم شباب، حبیب بے مثل کے حسن کا کمال، وارث معزن ازل، مظہر شجاعت علویہ، مظہر شجاعت حسینیہ، مالک ارض کرب و بلا، معزن صبح عاشور کربلا، سوار عقاب مصطفیٰ، حسین منی وانا من الحسین کی دلیل اکبر، جس کے حسن کی خیرات کو اللہ یوسف نبی کی شکل میں ڈھال دے، اس کمال کو علی اکبر کہتے ہیں۔ میں تمام منتظر ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو شہزادہ حسن و جمال شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے ظہور پر نور پہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ کون؟ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے جناب آدم سے لے کے آخری جناب عیسیٰ نبی تک تمام کم سوا لاکھ نبی جس پیغمبر مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی شبیہ نہ بن سکے، اس کی دلیل میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آدم شبیہ نہ بن سکے صفی اللہ ہونے کے باوجود، جس نبی کی شبیہ نوح نہ بن سکے نجی اللہ ہونے کے باوجود، جس نبی کی شبیہ ابراہیم نہ بن سکے خلیل اللہ ہونے کے باوجود، کہ جس نبی کی شبیہ موسیٰ علیہ السلام نہ بن سکے کلیم اللہ ہونے کے باوجود، کہ جس نبی کی شبیہ عیسیٰ نہ بن سکے روح اللہ ہونے کے باوجود، کہ جس نبی کی شبیہ شیش نہ بن سکے ہیبت اللہ ہونے کے باوجود، کہ جس نبی کی شبیہ علی نہ بن سکے ولی اللہ ہونے کے باوجود، جناب آدم سے لے کے سرکار مہدی تک کوئی بھی جس کی شبیہ نہ بن سکا، اس کی شبیہ کامل کو علی اکبر کہتے ہیں۔ اور جناب علی اکبر علیہ السلام ہم شکل پیغمبر مصطفیٰ بن کے، شبیہ مصطفیٰ بن کے، عقاب مصطفیٰ پہ سوار ہو کے جب میدان کربلا میں تشریف لائے ہیں تو 9 لاکھ فوج اشقیاء کی طرف دیکھ کے جو جناب علی اکبر علیہ السلام نے جملہ کہا ہے وہ قابل رشک جملہ ہے۔ 9 لاکھ فوج اشقیاء کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جناب علی اکبر کہتے ہیں، وہ علی کی ولایت کو کیا جانے کہ جن کے گھروں کی دیواریں چھوٹی ہوتی ہیں۔ اور جناب علی اکبر علیہ السلام نے اس کے بعد جو تاریخی جملہ کہا ہے وہ قابل رشک جملہ ہے۔ جناب علی اکبر 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں، تم 9 کے 9 لاکھ مرداروں کی شبیہ ہو، اور میں علی اکبر صاحب معراج کی شبیہ ہوں۔ اور ناظرین، کون علی اکبر علیہ السلام؟ کہ جناب اسماعیل نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کے کعبہ بنایا، علی اکبر علیہ السلام نے اپنے باب حسین کے ساتھ مل کے معلّہ بنایا ہے۔ اسماعیل کے کعبے میں جاؤ تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے، علی اکبر علیہ السلام کے معلّہ میں جاؤ تو 70 حج کا ثواب ملتا ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے جو معلّہ بنایا ہے اس کی عظمت اس بات سے ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں جہاں دفن ہو جاؤ تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ میرے مولا سے پوچھا گیا جو کربلا میں جاگیر علی اکبر میں دفن ہو جائے تو میرے امام فرماتے ایو ملک لہو جرۃ ان یسأل عنہ، کا کسی فرشتے کی جرت ہی نہیں کہ اس سے سوال کرے۔ اور کربلا کی مٹی کی عظمت ہے کہ کیونکہ یہ جاگیر ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کی۔ اور میرے مولا سے کسی نے سوال کیا کہ جناب آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کون سی مٹی کو استعمال کیا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ روح زمین کی ہر کونے کونے ذرے ذرے سے مٹی کو لے کے آدم کی مٹی کو گوندا گیا ہے۔
لیکن کربلا کی مٹی اس میں شامل نہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں اگر آدم کی تخلیق میں کربلا کی مٹی شامل ہو جاتی تو آدم کی کوئی اولاد جہنم میں نہ جاتی۔ تو یہ صفات اور فضائل ہے جناب اکبر علیہ السلام کے۔ میں تمام منتظر ٹی وی دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے ظہور پر نور پہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ ولی عصر امام زمانہ علیہ السلام اپنے مومنین مومنات اور اس عالم کو اس موذی وبا سے اپنی پناہ میں رکھے، اور منتظر ٹی وی علیہ السلام کی جو مینجمنٹ ہے اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔